الحسین یا نصارى الحسین یا نصارى الحسین. کہ سورہ نساء نمبر 112 میں آپ ملاحظہ فرمائیں من یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا. فرمایا کہ اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی بے گناہ کے سر تھونپ دیا، ثم پھر جو ہے وہ یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ. اور یہ قصہ قرآن میں کہ جناب مرحوم طبرسی مجموع البیان میں کہ اس سورہ مبارکہ میں اور ان آیات کی شان نزول اور قصے کو انہوں نے جو بیان فرمایا کہ 3 بھائی تھے، بشر و بشیر و مبشر، اور تینوں کا کام رسول خدا کے دور میں مدینہ میں تینوں کا کام چوری تھا. ہاں، چوری چکاری جو ہے وہ ان کا کام تھا. ان لوگوں نے رات میں ایک مکان میں ایک گھر میں چوری کی، اور جب وہ شخص متوجہ ہوا تو انہوں نے ایک زیرہ ظاہراً جو ہے وہ چورائی، گھر سے چورائی. اور وہ اب چونکہ وہ صاحب خانہ یا کوئی شخص جو ہے وہ متوجہ ہو گیا ہے، اب یہ پکڑے نہ جائیں، انہوں نے کیا کیا، وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر ایک یہودی کے پاس اس کو بعنوان امانت کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ اپنے پاس امانت رکھے. بعد میں ان لوگوں نے اس گناہ چوری کے گناہ کو اس یہودی کے سر تھونپ دیا کہ اس یہودی نے چوری کی ہے، اور بعد میں لوگوں کو لے جا کر اس کے گھر سے برآمد بھی کر لیا اس مال کو. اب یہ مسئلہ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں پیش ہوا. ایک طرف یہ 3 بھائی ہیں، ایک طرف وہ یہودی ہے. یہ 3 بھائی کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، فلاں کا مال اس نے چوری کی ہے اور اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے. اور یہودی قسمیں کھاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے چوری نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب رسول گرامی کسی کے پاس کوئی شاہد و گواہ بھی نہیں ہے، لہذا اب فیصلہ کیا کیسے جائے. رسول گرامی اسلام ہمیشہ علم غیب سے استفادہ نہیں کرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی علم غیب سے استفادہ کرتے. کہ جب مسئلہ زیادہ مشکل ہوا تو خداوند عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے آگے آیات وہ اسی حوالے سے اسی قصے کے بارے میں نازل کی، اور خداوند عالم نے قرآن کی ان آیات کے ذریعے اس بے گناہ شخص کی حمایت کی اور فرمایا کہ یہ یہودی بے گناہ ہے. ہاں، قصہ طولانی ہے کہ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو یہودی ہے اور یہ تو مسلمان ہے، لہذا وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، وہ یہودی ہے، وہ تو ویسے غیر مسلم ہے. فرمایا نہ، آیات نازل ہوئیں اور اس یہودی کا خداوند عالم نے ان آیات کے ذریعے وہ دفاع کیا. اور یہ عزیزان اس سے بڑا گناہ ہے، گناہ کسی اور نے کیا اور وہ گناہ گار شخص کسی اور کے سر اس گناہ کو تھونپ دے. فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور عزیزان گناہ اتہام، تہمت کا گناہ، اور خصوصاً شخصیات کو متہم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے.